اللہ نے ان کی اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف کر دی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا یہ جو نبی علیہ السلام کی لغزشوں کا ذکر تو قرآن میں بھی ہوا ہے، 4 لغزشیں تو قرآن میں آئی ہیں۔ میں نے عصمت انبیاء کے عقیدے پہ شبہات کا تحقیقی جائزہ مسئلہ 88A اور B ریکارڈ کروایا۔ عصمت انبیاء کا عقیدہ جو عوام الناس کو بتایا گیا وہ بالکل جعلی عقیدہ ہے۔ عوام الناس یہ سمجھتے ہیں کہ انبیاء روبوٹ ہیں، وہ غلطی کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر غلطی کا مادہ ہی نہیں ہے۔ سر اگر ان میں غلطی کرنے کا مادہ موجود نہ ہو اور وہ غلطی سے بچے تو یہ تو ان کا کمال ہی کوئی نہیں ہے۔ کمال تب ہے کہ مادہ بھی موجود ہو، اختیار بھی موجود ہو، اللہ کے خوف کی وجہ سے بچے۔ تو یہی تو ہے۔ اگر مادہ نہ ہو تو نبی علیہ السلام حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیوں آتا ہے کہ اس نے یوسف کا قصد کیا، زلیخا نے یوسف بھی اس کا قصد کر لیتا اگر اللہ کی برہان نہ دیکھتا۔ اس کا مطلب ہے یوسف کے اندر کمپیٹنسی اور کیپیبلٹی تھی اس میں مبتلا ہونے کی، ربورٹ نہ ہوئے۔ عام لوگ سمجھتے ہیں انبیاء ربورٹ ہیں۔ اچھا پوچھ حضرت آدم نے وہ پھل کھا لیا تھا، وہ سب کو پتا ہے، تو پھر یہ کیا تھی؟ غلطی نہیں تھی؟ سارے انبیاء کی غلطیاں ہیں، لغزشیں ہیں، گناہ نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کے بارے میں جو غزوہ بدر کے قیدیوں کو رہا کر دیا اس پہ آیا، پھر غزوہ تبوک پہ آپ نے جو منافقین کو بہانوں پہ چھوڑ دیا اس پہ آیا، پھر سورہ ال عمران میں تو بڑے سخت الفاظ ہیں۔ نبی علیہ السلام کی جو زبان سے دعائے ضرر نکل گئی تھی خالد ابن ولید کے لیے کہ اللہ ایسی قوم کو کیسے ہدایت دے گا جنہوں نے اپنے نبی کا چہرہ جو خون سے رنگ دیا۔ صحیح مسلم میں آتا ہے اور قرآن میں آیا کہ اے نبی آپ کو ان کا کوئی اختیار نہیں ہے، اللہ چاہے تو ان کو بھی معاف کر دیں۔ ٹھیک ہے نا؟ تو اس طرح قرآن میں بھی کئی ایک واقعات موجود ہیں جو بتا رہے ہیں کہ انبیاء سے لغزش ہوتی ہے، لیکن انا فتحنا لک فتحا مبینا، جب یہ آیات نازل ہوئی تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کی اگلی اور پچھلی لغزشیں معاف کر دیں، گناہ نہیں، آپ اس کو بغاوت نہیں کہیں گے، لغزشیں۔ ٹھیک ہے، اس میں میرا کلپ بھی ہے، ریپلائی ٹو حمزہ بریلوی آن سورہ فتح آیت نمبر 2، لاکھوں لوگ دیکھ چکے۔ اچھا اسی کانٹیکس میں ہم یہ تو سمجھتے ہیں نا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام بھی اللہ تعالیٰ کے سامنے اکاؤنٹیبل ہے۔ اکاؤنٹیبل ہے، کیوں نہیں؟ اکاؤنٹیبل ہے نا۔ اچھا پھر مجھے یہ بتائیے کہ کیا صحابہ کے دور میں یہ ورڈ جو ہے نا معصوم، یہ بولا جاتا تھا؟ نہیں بولا جاتا تھا، یہ بعد میں ساری فقہ کی ٹرمالوجیز ہے۔ یہ زیادہ ایشوز ہیں عباسی دور کے اندر، جب معتزلہ کا ایک ایشو اٹھا، وہاں سے یونان سے فلسفے کی کتابیں ترجمے ہو کے عربی میں یہاں آئیں، یہاں پہ بحثیں شروع ہو گئی، اللہ کی اسماء و صفات کی بحثیں شروع ہو گئی کہ اللہ کی کرسی کیا ہے، اللہ کا عرش کیا ہے۔ اس کو اب وہ ظاہر ہے کہ وہ جس طرح آج سائنس کا دور ہے اس وقت فلسفے کا دور ہوتا تھا۔ سائنس فلسفے کی جائز اولاد ہے، لیکن فلسفے اور سائنس کو کمپیئر کریں نا تو جہالت کا پلندہ ہے فلسفہ، اور علم کا ایپیکس ہے سائنس۔ تو رولز اور ریگولیشن کے اوپر چیزیں ڈیفائن ہو کے بندہ پہنچتا ہے، جو اسٹیبلش سائنس ہے۔ فلسفے میں ہوتا ہے آپ کو ایک حقیقت پتہ چلی، آپ وہ پانی میں مناری مارتے رہتے ہیں۔ ارسطو کا چل رہا ہے جی عورت کے جو ہے وہ 2 دانت کم ہوتے ہیں، اس نے اپنی بیوی کے بھی کبھی دانت نہیں گنے کہ 32 ہی ہوتے ہیں۔ وہ چلتا ہے جو ایک بندے کا یار میں گرا تو صحیح 32 نکلے۔ اچھا ارسطو بھی غلط ہو سکتا ہے، اتنے بڑے بڑے بھی غلط ہو سکتے ہیں، یہ وہی بات حدیث کا حوالہ دے دیا وہ چل رہا ہے معاملہ، یہ نہیں ہوتا اس طرح۔ تو یہ یعنی معصوم کے یہ ورڈ یہ فقہ کی ٹرمز ہیں، حدیثوں میں نہیں۔ نبیوں کے بارے میں صرف یہ عقیدہ ہے کہ نبی پیدائش سے لے کے وفات تک اللہ کی حفاظت میں ہوتے ہیں، کہ اللہ کے خوف کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو گناہوں سے بچا کے رکھتا ہے، بس۔ اس سے زیادہ نہیں ہے کہ نبی روبوٹ نہیں ہے، نعوذ باللہ۔ نبیوں سے لغزش بھی ہو سکتی ہے، کئی لغزشیں قرآن میں ذکر ہوئی ہیں، میں نے بتا دی ہیں۔ معصومیت کا عقیدہ یہ نہیں ہے کہ نبی سے غلطی نہیں ہو سکتی، معصومیت کا مطلب ہے کہ نبی گناہ۔ جی یہ بالکل کلیئر تھی آواز، ویڈیو کی دوستوں نے بالکل صحیح آواز آ گئی۔ ایک منٹ اجاز صاحب، آواز بالکل ٹھیک آئی ہے، سب کو سمجھ بھی آئی ہے۔ اچھا ابھی کہہ رہا ہے کہ یہ معصوم کا جو عقیدہ ہے یہ تو صحابہ میں بھی نہیں تھا، اور یہ تو انہوں نے فلسفے سے نکالا ہے، اور خود کہہ رہے ہیں کہ معصوم ہوتے ہیں انبیاء، اور خود ہی اپنی گندی زبان سے تضاد بیانی بھی کر رہا ہے۔ جی مفتی صاحب میں نے 5 کوئی پوائنٹ اس ویڈیو میں نوٹ کیے ہیں، اور اس نے صریح واضح یوسف علیہ السلام پر بھی جھوٹ باندھا، نوح علیہ السلام پر بھی جھوٹ باندھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مبارک پر بھی جھوٹ باندھا۔ جی مفتی صاحب عثمان بھائی آپ ذرا بیان فرمائیں نا جو آپ سمجھے ہیں تاکہ بات آگے چلے، آپ فرمائیں کیا کیا۔ اس نے ایک بات کی کہ نوح علیہ السلام یہی قادیانی دلیل دیتے ہیں، جب ہم مرزا قادیانی خنزیر کی کوئی بات پیش کرتے ہیں تو وہ خنزیر آگے قادیانی کہتا ہے دیکھو نا وہ نوح علیہ السلام سے بھی غلطی ہوئی، انہوں نے اپنے بیٹے کے لیے یہ کہہ دیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جھڑک دیا۔
جبکہ نوح علیہ السلام کو تو بالکل بھی باقاعدہ تفسیر میں بھی اور قرآن کی وہی آیات سے 2-3 آیات اوپر پڑھیں گے تو وہیں پہ واضح ہو جائے گا کہ نوح علیہ السلام کو تو بالکل نہیں پتہ تھا ان کے بیٹے کے بارے میں. تو اسی لیے انہوں نے اس کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے یہ سوال کیا کہ یہ بھی تو میرے اہل میں سے ہے. تو لیکن وہ چونکہ منافق تھا اور آپ کے ساتھ نہیں تھا تو نوح علیہ السلام کو نہیں پتہ, اللہ نے بتا دیا. جب نبی کو بتا دیا, اللہ نے بتا دیا, بات واضح ہوگی. اس میں کیا غلطی ہے جی؟ اس نے بھی وہی بات کی جو قادیانی کرتے ہیں, جبکہ نوح علیہ السلام کو پتہ ہی نہیں تھا. عثمان اور بھائی اس نے یہی سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ علماء کے پاس نہ بیٹھنے کا سب سے بڑا وبال اور ان کے شرف تلمس سے انسان جب تہی دامن ہوتا ہے اور اس سے کنارہ کش ہو جاتا ہے, بچتا ہے اسے, تو پھر اس طرح کی غلطیاں انسان اپنی عقل سے وہ چیزیں سوچتا ہے, اپنی عقل سے وہ چیزیں بناتا ہے, تو وہ پھر آگے کہہ دیتا ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ الحمدللہ یہ 1445 ہجری چل رہی ہے, یعنی 15ویں صدی ہے یہ. تو اس 15ویں صدی تک عرب علماء سے لے کر ہمارے ہاں بر صغیر کے علماء مفسرین تک سب سے پہلی بات تو یہ پوچھنی چاہیے کہ کیا کسی بھی امام نے یا کسی بھی عالم نے یا کسی بھی مفسر نے اس طرح گفتگو کی ہے, اس طرح کلام کی ہے؟ کیا انہوں نے بھی اس طرح کو غلطیاں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ غلطیوں کی نسبت انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف کی ہے؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے. یہ کوئی 15ویں صدی کے اندر کوئی پہلا شخص ہے جس کو یہ دین سمجھ میں آ رہا ہے. اور یہ میں آپ کو عرض کر دوں کہ جو مرزا جو قادیانی سینئر قادیانی نے, بڑے قادیانی نے جو فہم قرآن کے لیے اصول مرتب کیے تھے, قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے جو معیار ہونا چاہیے, اس کے لیے جو اس نے اصول وضع کیے تھے, تو کچھ اصول تو وہ ہیں بنیادی طور پہ جس کو جمہور علماء بیان کرتے ہیں, جمہور یعنی اکثر علماء بیان کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے معیار یہ ہے. تو وہ چیزیں وہ ہیں جو علماء بیان کرتے ہیں, ابتداً وہ چیزیں بیان کی ہیں, اور پھر اس کے بعد وہ کچھ اپنی طرف سے بھی اصول ایڈ کرتا ہے. تو 4 اصول تو اس نے وہی بیان کیے جو کہ علماء اسلام کے درمیان چلتے آ رہے ہیں, اور ایک 5واں اصول اس نے مزید وضع کیا تھا قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے, اور وہ 5واں اس کا یہ تھا, اس نے کہا کہ وہ لکھتا ہے اپنی کتاب کے اندر, خود اپنا نفس مطہر لے کر قرآن میں غور کرنا. یعنی جو انسان وہ سمجھتا ہے قرآن مجید کو جو پڑھنا چاہتا ہے تو وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا نفس مطہر ہے, پاک ہے, اور تو وہ شخص قرآن مجید کو کے اندر خود غور و فکر کرے اور اس بندے کو جو سمجھ میں آئے تو وہی قرآن ہے اور وہی دین ہے اور وہی سب کچھ ہے. یعنی اس کا مفہوم یہ بنتا ہے اس ساری گفتگو کا کہ اس نے یہ کہا کہ ایک بندہ ہے وہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کرتا ہے, اس کو استاذ کی ضرورت نہیں ہے, لازمی نہیں ہے کہ وہ استاذ کے پاس بیٹھے اور اس سے دین کو سیکھے. نہیں, ہر وہ بندہ جو سمجھتا ہے کہ میرا جو ہے وہ نفس مطہر ہے تو وہ قرآن کو سمجھنے لگ جائے, پھر جو اس کو سمجھ آ جائے وہی قرآن کی مراد ہے. سب سے بڑی جو بات وہ اس کے کہنے کا جو مقصد اور مطلب جو کہ اس کی شیطانی خزائن کے اندر جلد نمبر 6 کے اندر برکات الدعا میں وہ یہ سارا سٹیٹمنٹ لکھتا ہے معیار قرآن, کہ قرآن کا معیار کیا ہے, اس کو کیسے سمجھنا چاہیے. وہ کہتا ہے کہ ایک بندہ جو یہ سمجھتا ہے اور یہ خیال کرتا ہے کہ اس کا نفس مطہر ہے, وہ پاک نفس والا ہے, تو وہ قرآن مجید کے اندر غور کر لے, جو اس کو سمجھ آ جائے, وہ قرآن کی مراد ہو یا نہ ہو, نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بیان کیا ہو یا بیان نہ کیا ہو, اور اسی طرح ائمہ نے اس کو بیان کیا ہو یا بیان نہ کیا ہو, علماء کا اس پر اتفاق ہو یا اتفاق نہ, یعنی کچھ بھی ہے,
انسان وہ کہتا ہے جو بھی اپنا مطہر نفس لے کر پاک نفس لے کر جو قرآن کو سمجھنے لگ جائے، جو بھی اس کو سمجھ آ جائے، وہی قرآن کی مراد ہے، وہی اللہ کی مراد ہے، اور وہی شریعت کی مراد ہے، اور وہی دین و مذہب کی مراد ہے، اور کوئی مراد نہیں ہے۔ تو یہ اس نے 5واں اصول بیان کیا تھا۔ تو اس نے 4 تو وہی اصول بیان کیے جو علماء اسلام بیان کرتے ہیں، 3 اس نے اب خود بیان کیے تھے۔ اب ایک پہلا جو اس نے اصول بیان کیا 3 کے اندر، جو اس نے اپنی طرف سے 3 ایڈ کیے تھے تاکہ اس کی راہ ہموار ہو جائے، تاکہ اس کا جو سلسلہ ہے وہ چل پڑے، اور وہ اسی طرح لوگوں کو جو ہے نا وہ دھوکہ دے سکے اور دھوکہ دہی کر سکے۔ تو اس نے جو 5واں نقطہ بیان کیا، جو اس نے 5واں معیار نقل کیا، وہ یہ تھا کہ خود اپنا نفس مطہر لے کر قرآن میں غور کرنا، کہ جو بندہ سمجھتا ہے کہ میرا نفس مطہر ہے اور پاک ہے اور پاکیزہ ہے تو وہ قرآن کو سمجھنے لگ جائے۔ اب کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، اور کسی کی بات کی کوئی ویلیو نہیں ہے کہ فلاں عالم کیا کہتا ہے، فلاں امام اور مفسر کیا کہتا ہے، وہ کہتا ہے ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، ہمیں یہ بات سمجھ آئی ہے تو لہذا اس طرح ہے۔ آپ یقین جانیں کہ اس بندے نے، یہ جو مرزا جونیئر ہے، اس نے مرزا سینئر کے، مرزا قادیانی کے اس 5ویں اصول پر یہ عمل کرتا ہے، اور اس نے وہ نقطہ وہاں سے اچکا ہے، اور وہاں سے لے کے از خود، اس لیے تو یہ دعوت دیتا ہے، اس کی دعوت ہی ساری یہ ہے کہ از خود قرآن پڑھو، خود قرآن پڑھو، خود قرآن پڑھو، خود غور و فکر کرو۔ کیوں کہ وہ سمجھتا ہے کہ ہم جو قرآن کو پڑھیں گے اور سمجھیں گے، جو ہمیں سمجھ آئے گا وہی بس اللہ کی مراد ہے اور قرآن کی وہی مراد ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا۔ 20 مقامات پہ قرآن مجید کے اندر اجمال ہوتا ہے، ابہام ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ جہاں پر بھی اجمال آ جائے یا ابہام آ جائے، پیچیدگی آ جائے، پوشیدگی آ جائے، جو معنی نہ سمجھ میں آئے تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ کو جو سمجھ آ جائے، آپ کا دل تو پاک ہے نا، آپ کی نیت تو ٹھیک ہے نا، آپ کا ارادہ تو صحیح ہے نا، سو آپ قرآن کو پڑھیں، جو سمجھ آ جائے بس وہی اللہ تعالیٰ کی مراد ہے، وہی قرآن کی مراد ہے۔ تو اس نے یہ جو جتنے بھی واقعات بیان کیے، حضرت یوسف علیہ السلام کا، حضرت نوح علیہ السلام کا، حضرت آدم علیہ السلام، انبیاء کرام علیہ السلام کا، تو ان ساری باتوں کے اندر اس کی یہ اسی 5واں جو قادیانی کا اصول تھا، اور مرزا جیلمی کا شاید یہ پہلا اصول ہے قرآن کو سمجھنے کے لیے، اس کی جو نمبرنگ ہے وہ 5ویں ہے، اور اس کے ہاں میرا خیال ہے، یہ میرا کہہ لیں کہ وجدان کہتا ہے اور ذوق کہتا ہے، اس کے 20 کلپ اس بات پر جو دلالت کرتے ہیں کہ یہ 5واں اس کے نزدیک پہلا ہے، اور اس کے نزدیک یہی جو 5واں اصول ہے یہ سب معیارات میں سب سے بلند و بالا اور افضل معیار ہے، یعنی انسان کا خود پاک ہونا، اور پاک جب ہوگا، طاہر ہوگا اس کا من، تو اب وہ جناب علی قرآن مجید کو سمجھنے لگ جائے، جو اس کو سمجھ آ جائے وہی برحق ہوگا، جس طرح کس نے یہاں پر ٹھوکر کھائی، حضرت نوح علیہ السلام کی طرف غلطی کی نسبت کر دی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے چونکہ پہلے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر کو اس چیز سے منع نہیں فرمایا تھا، نبی کریم علیہ السلام پر جنازہ کے جو احکام آئے تو منافقین کا حکم تو نہیں آیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منافقین کی جنازہ نہ پڑھیں، آپ نماز جنازہ ادا نہ کیا کریں۔ یہ تو ابئی منافق کا جنازہ نبی اکرم علیہ السلام نے پڑھا تو قرآن مجید کی آیت آئی نا، جس کے اندر ارشاد فرمایا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کی جنازہ ادا نہ فرمائیں، وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ، اے محبوب آپ نماز ادا نہ کریں۔ اس آیت سے پہلے، یہ جنازہ ادا کرنے کے بعد یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، آپ نبی کریم علیہ السلام کی طرف غلطی کی نسبت کیسے کر سکتے ہو؟ غلطی تو تب ہے کہ رسول پاک کو منع کیا ہوتا کہ حبیب علیہ السلام آپ نماز جنازہ نہ ادا کریں۔ ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے، کل کو تو کوئی اٹھ کے یہ بھی کہہ سکتا ہے۔ جی مفتی صاحب، یہاں سے ایک اور پوائنٹ ہے کہ یہاں پہ مرزائی کہہ دے کہ دیکھو جی وہ غلطی، یہ جو آیت ہے کہ نبی علیہ السلام اپنی خواہش سے نہیں بولتے بلکہ اللہ کی وحی سے، تو کہیں وہ یہ یہاں پہ یہ ایک سوال اٹھائیں گے کہ دیکھو کہ نبی علیہ السلام کو پھر اللہ نے پہلے نہیں نہ بتایا کہ وہ جو عمل کیا وہ اپنا ذاتی انہوں نے کیا اور اللہ نے ان کو روک دیا، بلکہ نہیں،
اصل میں جو عاشق ہوتے ہیں یا جن کو پتہ ہے، جن کو فہم ہے قرآن کا بھی، وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے رحمت للعالمین بنایا، اور وہ غالب تھے یہ کہ شاید میرے پڑھنے سے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم رحم دل تھے کہ شاید کہ میرے پڑھنے سے ان کی شفا ہو جائے۔ اللہ نے ان کا یہ جو شرف بخشا تھا، رحمت للعالمین تھے وہ بھی دکھا دیا قوم کو، مسلمانوں کو، کفار کو، وہ بھی دکھا دیا، بتلا دیا، اور یہ بھی بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھر تعلیم و تربیت بھی اللہ تعالیٰ نے خود فرمائی، جبکہ وہ رحمت للعالمین جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا ان کو، وہ بھی عمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا۔ تو اس میں کوئی دیکھیں، یہ بھی ایک مشیت الہی ہوتی ہے، اور وہ اللہ کی مرضی سے ہی یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ کی وحی سے، اللہ کے مشیت الہی سے ہی اور رضامندی سے یہ معاملات ہو رہے ہوتے ہیں، تاکہ پھر وہ وجہ بن جائے، اس آیت کے اترنے کا شان نزول بن جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اب دیکھیں کہ وہ جیسے کہ ہار گم ہو گیا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ، اور پھر وہ سبب بنا کہ وہ تیمم کی جو آیات اتری، تو لوگ اعتراض کرتے، دیکھو جی وہ علم غیب نہیں تھا، جبکہ وہ مصلحت تھی، مشیت الہی ایسے تھی، جبکہ یہ معاملات نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیا ان کو پتہ نہیں تھا، کیا اللہ تعالیٰ نے بتایا نہیں تھا؟ وہ اس میں بھی کہیں ثابت نہیں ہوتا۔ یعنی کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک مشیت الہی مصلحت بھی ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے یہ پھر جو شان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، وہ اللہ پھر بتاتے ہیں۔ جی مفتی صاحب، آپ نے بڑی خوبصورت بات، یقیناً وسلم پہ جو رحمت ہے وہ غالب نہیں بلکہ اغلب تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بہت خواہاں تھے۔ قرآن مجید کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی رحمت کو اور مہربانی اور عاطفت کو اس طرح بھی بیان کیا نا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ تو وہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس تشریف لے کر آئے، عزیز علیہ ما عنتم، عزیز گراں گزرتا ہے، مشکل گزرتا ہے، مشقت پڑتی ہے حضور پر، کب؟ ما عنتم، جب تم پر کوئی مشقت آئے، تو تم پہ جو مشقت آئے تو حضور پر گراں گزرتا ہے۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، اور وہ نہایت بھلائی کے چاہنے والے ہیں، مومنین کے اوپر رحم و کرم فرمانے والے اور مہربانی فرمانے والے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے، جب آپ یہ اعتراض رسول معظم شفیع امم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر کریں گے تو یہ ڈائریکٹ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر آپ اعتراض کر رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ نبی کریم علیہ السلام کی طرف غلطیوں کی نسبت کریں گے تو میرے بھائی آپ کا دین نہیں بچ سکتا، حتیٰ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید نہیں بچتی۔ اس طرح کہ اگر منافقین اس جنازہ سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اگر وہ اجازت تھی تو رسول پاک پڑھا کرتے تھے، کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے منع کیا ہو اور حضور جو ہے اس کو قدر مطلق ہے۔ شاہ جی ایک چیز میرے ذہن میں بھی آئی ہے، معذرت کے ساتھ میں نے آپ کا کلام کاٹا ہے، میں نے معذرت چاہتا ہوں۔ شاہ صاحب بخاری شریف کے اندر حدیث مبارکہ ہے کہ حضرت عمر فاروق نے جب نبی علیہ السلام کو کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے۔ اس سے جو ایک نقطہ اور جو ہے نا میرے ذہن میں جو آتا ہے نا، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، آپ میری صحیح کر دیجئے گا اگر میں غلط ہوا، کہ بعض اوقات ایسا ہوا ہے کہ نبی علیہ السلام نے اگر کوئی مثال کے طور کے اوپر صحابہ سے مشورہ کیے بغیر اگر نبی علیہ السلام نے کوئی عمل ایسا کیا ہے اور بعض صحابہ نے اس سے اختلاف کیا، جیسے حضرت عمر فاروق نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ تو منافق ہے، اس کا جنازہ نہ پڑھیں آپ، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے صحابہ کرام کی بھی جو تھی نا ان کی منشا، اللہ تعالیٰ کی ذات نے اس کو بھی ملحوظ خاطر، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے وہ آیتیں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے تو کہا ہے کہ مجھے اللہ نے اختیار دیا ہے، بخاری کے اندر حدیث موجود ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی علیہ السلام کے اختیار موجود تھا ان کے پاس، لیکن اس کے بعد صحابہ کا جو مثلا اس کے اوپر تھا نا موقف کہ یا رسول اللہ آپ، خاص طور پہ حضرت عمر فاروق کا موقف تھا کہ یا رسول اللہ آپ اس کا جنازہ نہ پڑھیں، تو وہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آیتیں نازل فرما دی۔ تو اس میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، اگر میں غلط ہوں تو میری تصحیح فرما دیں۔ السلام علیکم۔ جی آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں،
میں اسی طرف آ رہا ہوں انشاءاللہ. پہلی بات تو یہ کلیئر کر لیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو جنازہ ادا فرمایا، یہ جو عثمان بھائی نے یہاں پہ کوشچن ریز کیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آئے اور وہ یہ کہے کہ دیکھو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں تھا یا حضور نے ان سے پوچھا نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے کوئی چیز واضح نہیں کی تھی اور حضور نے ایسے ہی جنازہ پڑھا دیا. تو ایسی بات نہیں ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے اور جیسے چاہے جو چاہے وہ حکم ارشاد فرما سکتا ہے، کوئی اس سے سوال بھی نہیں کر سکتا. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو منع نہ کرنا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ ادا فرما لینا، اس کے اندر 20 حکمتیں تھیں. بہت بڑی حکمت یہ تھی. اس کو کہتے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ ایک اصول ہے جس کو علماء نے اور محدثین نے اس کو بیان کیا ہے، اور صحیح بخاری شریف کے اندر ہی اس کو بڑی پورا ایک باب باندھا گیا ہے. اس کے اندر ایک ہوتا ہے امر مختار، ایک ہوتا ہے امر مختار. امر مختار کا معنی یہ ہوتا ہے پسندیدہ کام، اور ایک ہوتا ہے امر غیر مختار، یعنی وہ کام کہ جو پسندیدہ نہیں ہوتا، جو اچھا نہیں ہوتا. تو یہ حکمت ہوتی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ وہ کام فرمایا کرتے تھے جس کے اندر لوگوں کا بھلا ہو، جس کے اندر لوگوں کا فائدہ ہو. تو بہت سارے مقامات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امر مختار، جو پسندیدہ ترین عمل تھا، اس کو ترک کر دیا، اور وہ کام جو مختار نہیں تھا وہ کام کیا. اب اس کی دو صورتیں ہیں، ایک تو اللہ کے اذن سے، نمبر دو جو ابھی آپ نے بات کی ہے نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کے اختیار والی، اس اختیار کی وجہ سے قرآن مجید نے فرمایا کہ جس طرح محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے آ کر یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ حلال کیا ہے، تو آپ فرما دیں قل احل لکم الطیبات، حلال وہ ہے کہ جو تمہارے لیے پاکیزہ چیزوں کو حلال کر دیا گیا ہے. اور قرآن مجید کے اندر فرمایا گیا کہ جس طرح اللہ سبحانہ و تعالی کسی چیز کو حلال اور حرام کرتا ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام بھی حلال اور حرام فرماتے ہیں. تو حضور کا جائز اور ناجائز قرار دے دینا یہ شریعت ہی ہے. جس طرح اللہ شارع ہے اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شارع ہیں. شارع یعنی شریعت بنانے والے. اللہ تعالیٰ بھی حکم ارشاد فرماتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی طرح حکم ارشاد فرماتے ہیں. اللہ کے فرمانے سے بھی چیزیں حلال اور حرام ہوتی ہیں، رسول اللہ کے فرمانے سے بھی چیزیں حلال اور حرام ہوتی ہیں. بالکل. وہ گھاس تھی جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے اسی حدیث میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے حرام کر دیا ہے، لیکن صحابی رسول نے کہا کہ یا رسول اللہ اس کی رعایت کر دیجئے، اور وہ گھاس کاٹنی، وہ گھاس مجھے یاد نہیں ہے اس کا نام. تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ اجازت دے دی اس کی، جبکہ اللہ نے حرام کر دی. اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زبان مبارک سے نکلا وہ عثمان بھائی ہو سکتا ہے شاہ صاحب عثمان بھائی کی کو کال آ گئی، میرے خیال میں نا شاید کال آ گئی. اچھا، تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کی طرف سے شریعت کے اندر وہ چیزیں حرام تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حلال کر دیا. بلکہ صحابہ کرام علیہ رضوان اس بات کے منتظر ہوتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کو کیا ارشاد فرماتے ہیں، حلال قرار دیتے ہیں یا حرام قرار دیتے ہیں. تو بہت ساری چیزیں جیسے کہ سونا مرد پر حرام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سراقہ کے لیے اس کو حلال قرار دے دیا. اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور کے اندر خود وہ سونے کے جو کنگن تھے کسرا کے، وہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائے، اور ڈھونڈ کر تلاش کر کے جب کسرا کو شکست ہوئی اور مال غنیمت حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پہنچا اور ڈھیر لگا دیا گیا، تو حضرت فاروق اعظم ایک ہی بات کرتے تھے، سونے کے کنگن ڈھونڈو، سونے کے کنگن، سونے کے کنگن. تو بہت سارے صحابہ کو تعجب ہوا کہ سونے کے کنگن کو ڈھونڈنے کی کیا حکمت ہے. تو جب دیکھا تو وہ اس کی تہ کے اندر پڑے ہوئے تھے، یعنی آپ کا یقین تھا کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا ہے، تو بالیقین سونے کے کنگن اس مال غنیمت میں ہوں گے. پھر وہ نکلے اور نکل کے حضرت سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنائے. بلکہ بعض
تو روایات میں سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت سراقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ وہ صحابی تھے کہ حضور کے فرمان پہ اس قدر پختہ یقین کامل تھا کہ ایک قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، تو آپ نے کہا کہ مجھے من جنیق میں رکھ کے تو پھینکو، میں اندر جا کے دروازہ کھول دیتا ہوں۔ ان کا لوگ تو آپ کی تکا بوٹی کر دیں گے اندر کفار۔ ان کا نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جب تک میں کسرا کے کنگن جو ان کا کسرا پہنتا تھا، کسرا ایک بادشاہ ایرانی بادشاہ، جب تک ایرانی بادشاہ کے ہاتھوں والے کنگن میں نہیں پہن لوں گا میں نہیں مروں گا۔ تو آپ کو اس قدر یقین کامل تھا، تو وہ سونے کے کنگن پہنا دیے گئے آپ کو، ریشمی لباس نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے بعض صحابہ کے لیے وہ جائز قرار دے دیا۔ تو اس طرح تو بہت ساری چیزیں ہیں تشریح کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ چیزیں حرام تھیں اور حلال قرار دے دیں۔ 6 ماہ کا جو بکری کا بچہ ہے وہ ایک صحابی کے لیے آپ نے قربانی کے اندر روا رکھا، فرمایا یہ تمہارے لیے اوروں کے لیے نہیں ہے۔ قرآن نصاب بیان کرتا ہے کہ شہادت کا جو نصاب ہے وہ 2 گواہ ہیں، 2 مرد ہونے چاہیے، قرآن بیان کر رہا ہے اس کو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو نصاب تھا، جو قرآنی کا نصاب تھا، جو فرما دیا تھا گواہی کے لیے کہ 2 گواہ ہونے ضروری ہیں، یہ نصاب ہے ایک شہادت کا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کی ایک گواہی کو 2 کے برابر قرار دے دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب قرآن مجید فرقان حمید کلیکٹ ہو رہا تھا اور جمع ہو رہا تھا، اور وہ اس وقت جو حضرت عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ایک کمیٹی تشکیل دی تھی، تو ان کو ہدایت کی تھی اور اس کی پوری جانچ پڑتال ہوتی تھی۔ اگر کوئی آ کر کے بتاتا تھا، حالانکہ وہ خود حفاظ تھے، لیکن اس کے باوجود وہ گواہیاں جمع کرتے تھے، اکٹھی کرتے تھے، تو یہی صحابی جن کو حضور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تمہاری 2 کی جو گواہی ہے، تمہاری ایک کی گواہی 2 کے برابر ہے، یہ والی آیت لے کر آ گئے، لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس کمیٹی کے انچارج تھے، آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر کوئی اور بھی گواہ لے، حالانکہ آپ خود بھی حافظ تھے، آپ کو معلوم تھا یہ قرآن کے اندر ہے، مگر احتیاط کا یہ عالم تھا کہ لوگ آ کر بتلاتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت ہے، تو اس کے اوپر پھر گواہیاں جو ہے نا وہ قائم کی جاتی تھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا اے زید آپ کو نہیں پتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بارے میں ارشاد فرمایا تھا کہ میری تنہا ایک کی جو گواہی ہے وہ 2 کے برابر ہے۔ تو ایک کی گواہی قبول کر لی گئی اور قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اس آیت مبارکہ کو رکھا گیا۔ اگر آپ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف بالخصوص اور انبیاء کی طرف غلطیوں کی نسبت کرنا شروع کر دیں گے، پھر تو سارے کا سارا دین مسمار ہو جائے گا، معاذ اللہ، سارا دین مسمار ہو جائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ معاملات ہوئے، حالانکہ خود سیدنا حضرت آدم نے کیا کہا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ آپ نے مقام عاجزی میں اور مقام تواضع اور انکساری کے مقام پہ کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا، اے ہمارے رب، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر۔ تو اب کوئی اٹھ کے کھڑا ہو جائے اور کہ جی قرآن مجید کے اندر آیا ہے، اللہ کے پاک پیغمبر نے کہا ہے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ظالم تھے، انہوں نے اپنی جان پہ ظلم کیا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو سارے احباب؟ تو پھر دیکھیے کہ صورتحال کیا بن جائے گی، دین کی شکل کیا ہو جائے گی، اور کس قدر یہ ظلم ہوگا۔ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اسی آیت کو لے کر کوئی بندہ کہے حضرت آدم علیہ السلام نے خود کہا ہے، اللہ کے قرآن کے اندر آ گیا ہے کہ ہم نے، آدم نے کہا ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا۔ تو کوئی بندہ کہے جی وہ ظالم ہے، حضرت آدم ظالم ہے، اما ابا ظالم ہے، دلیل کیا ہے؟ قرآن کے اندر آیا ہے، انہوں نے خود اپنے لیے اس کو اعتراف کیا ہے۔ تو جو لوگ بات کرتے ہیں وہ بھائی قرآن کے اندر جو بات آئی ہے، ہر وہ بات لوگوں کے اوپر وہ بیان کرنے والی نہیں ہوتی۔ نبی اکرم علیہ السلام نے فرمایا کلموا الناس علی قدر عقولہم، وہ بات کرو کہ جو لوگوں کی عقل میں بات آنے والی ہے، جو لوگوں کی عقل میں بات آ جائے، جو جتنا ان کا سٹیمنا ہے وہ بات کو سمجھ سکتے ہیں، اتنی بات کرو آپ۔
اگر آپ اس سے بڑھ کر بات کریں گے تو لوگوں کے لیے وہ فتنے کا باعث بن جائے گا اور آزمائش بن جائے گی. تو اس طرح یہ والی جو نسبتیں ہیں، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو کہا تھا اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انہ لیس من اہلک، یا ہم وہ ابی منافق کی بات کر رہے تھے، دیکھیں اس کا فائدہ کتنا تھا. تو میں بات یہ کر رہا تھا، ایک ہوتا ہے امر مختار. امر مختار کا معنی ہوتا ہے پسندیدہ کام، جو شریعت میں پسندیدہ ہو، اللہ کے ہاں جو نہایت افضل و اعلیٰ اور عمدہ ہو. اور ایک ہوتا ہے امر غیر مختار، یعنی وہ کام کہ جو مختار نہ ہو، جو پسندیدہ نہ ہو. تو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی نے بھی ایک صحیح کے اندر ایک باب باندھا ہے، یعنی امر مختار جو ہوتا ہے اگر اس پہ عمل کرنے کے سبب لوگوں کے اندر کو فتنہ جنم لے رہا ہو تو آپ وہ پسندیدہ کام بھی ترک کر دیں. آپ وہ پسندیدہ کام ترک کر دیں. مثال کے طور پہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، بندے سوئے ہوں، مجھے یہ پہلے بتائیے کہ قرآن مجید پڑھنا کیا باعث اجر و ثواب نہیں؟ جہاں تک ایک مسلمان مومن کی آواز جائے گی قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہوئے، ذکر اللہ کرتے ہوئے، جہاں تک آواز جائے گی، کیا وہ در و دیوار گواہ نہ ہوں گے؟ کیا کل بروز قیامت وہ اس کی سفارش نہ کریں گے، شفاعت نہ کریں گے وہ در و دیوار، وہ ذرات؟ جی بالکل کریں گے، اور ضرور کریں گے. تو پھر چاہیے نا کہ آپ بلند آواز کے ساتھ اللہ کا ذکر کریں. لیکن اگر وہاں پہ کچھ لوگ سو رہے ہوں، دن کے تھکے ہوئے کچھ لوگ سو رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہاں پہ جا کر اونچی آواز کے ساتھ ذکر اللہ شروع کر دیں، آپ اونچی آواز کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، تو لوگ تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ اس کو بھی گالیاں دیں گے، اور پھر کہاں تک بات چلی جائے گی؟ ان لوگوں کا دین اور ایمان وہ برباد ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ وہ ذکر اللہ کے بارے میں اگر کوئی ایسا جملہ کہہ دیں، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کوئی ایسا جملہ کہہ دیں، تو ان کا ایمان برباد ہوگا. حالانکہ تلاوت کرنا امر مختار ہے، پسندیدہ عمل ہے. اونچی آواز کے ساتھ کرے تو یہ بھی شریعت کو مطلوب ہے، یہ بھی شریعت کو مطلوب ہے. دیکھیے نا 5 نمازوں میں 2 سری ہیں اور 3 جہری ہیں، تو ذکر اللہ سری بھی ہونا چاہیے اور ذکر اللہ جہری بھی ہونا چاہیے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں 5 نمازوں کے نظام سے جو میں بات سمجھاؤں وہ یہ ہے کہ جو جاری ذکر ہے وہ محبوب ہے اور مستحسن ہے، وہ پسندیدہ عمل ہے. تو جہاں پر بندے سو رہے ہیں، آپ اونچی آواز کے ساتھ جا کے وہاں تلاوت قرآن کرنے لگ جائیں کہ جی اسلام کا جو ہے وہ مطلوب و محبوب و مقصود ہے اونچی آواز کے ساتھ تلاوت کرنا. سو میں کون سا گناہ کر رہا ہوں؟ میں کون سا جو ہے وہ اپنی زبان سے کچھ ایسے کلمات ادا کر رہا ہوں؟ میں قرآن ہی تو پڑھ رہا ہوں، حالانکہ یہ امر مختار ہے. لیکن میرے بھائی دیگر لوگوں کو فتنے میں جو چیز مبتلا کر دے، آزمائش میں مبتلا کر دے، تو اس امر مختار کو ترک کرنا ضروری ہے. یہ امام بخاری نے ایک باب باندھا ہے، باب من ترک بعد الاختیار مخافت ان یقصر فہم بعض الناس عنہ فیقعوا فی اشد منہ، کہ اس خیال سے کہ لوگ امر مختار کو سمجھ نہ سکیں گے اور اس کے اندر جو ہے وہ لافزنی کریں گے اور کسی فتنے کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، کسی گناہ کے اندر مبتلا ہو جائیں گے، تو پھر آپ امر مختار کو ترک کر دیں اور اس بات کو لے لیں کہ جو غیر مختار ہے. اور اس کے تحت کتاب العلم کے اندر یہ باب بندہ ہے امام بخاری نے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک روایت بھی لے کر آئے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اے عائشہ اگر جو قریب ابھی مسلمان ہوئے ہیں، جو ابھی قریب مسلمان ہوئے ہیں، اگر مجھے ان پر خوف نہ ہوتا کہ یہ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ جائیں گے اور اللہ کے نبی پر یہ باتیں کریں گے اور گفتگو کریں گے، تو میں کعبہ کو توڑ کر، تو جو حتیم کعبہ ہے وہ حتیم کعبہ کو بھی اس کعبہ کی عمارت کے اندر میں اس کو کر دیتا، اور میں کعبے کے 2 دروازے کر دیتا، ایک سے لوگ داخل ہوتے اور دوسرے سے نکل جاتے. لیکن اے عائشہ مجھے قریش کی جو 9 مسلم صحابہ ہیں ان کے فتنے میں مبتلا ہونے، آزمائش میں مبتلا ہونے کا مجھے ڈر ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبہ شریف کے 2 دروازے نہ کیے، کہ لوگ کہتے دیکھو انہوں نے 2 دروازے کر دیے.
تو हुजूर की बात पर गुफ्तगू करना और उंगली उठाना कितना सख्त मामला हो जाता। हालांकि ये बात अच्छी थी, उस वक्त लोग अंदर जाकर भी इबादत करते थे। अब तो सिर्फ शाहों के लिए दरवाजे खुलते हैं कि ज़ाहिर है कि एक बहुत बड़ी तादाद होती है और फिर वो बड़े मसले का सबब भी बन सकता है। अगर हर शख्स वहाँ पे नवाफिल अदा करेगा और इबादत करेगा, कितनी बड़ी तादाद होती है। लेकिन पहले दौर के अंदर लोग वहां जाके, नबी अकरम अलैहिस्सलाम भी वहां अंदर जाकर के नवाफिल अदा किया करते थे। तो हुजूर ने फरमाया कि दो दरवाजे हों, एक दरवाजे से लोग दाखिल हों और दूसरे से खारिज हो जाएं। कितना अच्छा ये फैसला था और कितना बेहतरीन ये अमर था और काम था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमर मुख्तार को तर्क कर दिया। तो इस तरह और भी बहुत सारी मिसालें दी जा सकती हैं। और खुद हजरत मौला कायनात का एक फरमान सही बुखारी के अंदर मौजूद है। फरमाया हद्दिसुन नासा बिमा यारिफूना अतुहिब्बूना अन युकज़्ज़िबल्लाहु व रसूलुहु। फरमाया लोगों की मारिफत के मुताबिक और उनकी फाहम और उनकी अकल के मुताबिक बात करो, मुश्किल बातें ना करो, उनको अंदर डीपली बातों में लेकर ना जाओ। उनको आप वो बातें अवाम के सामने ना छेड़ दें जिनका ताल्लुक खास उलमा के साथ है, या वो चीजें आप बयान ना करना शुरू कर दें कि जिससे लोगों का ज़हन जो है वो भटक सकता है और परेशानी लायक हो सकती है, जिस तरह की ये मिर्ज़ा जेल में ने किया है। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम की खताएं गिनवाने बैठ गया ये और गलतियां साबित कर रहा है ये। तो लोग तो इसे फितने में मुबतला होंगे और फितने में मुबतला हुए। तो हज़रत मौला कायनात का फरमान हद्दिसुन नास बिमा यारिफूना अतुहिब्बूना अन युकज़्ज़िबल्लाहु व रसूलुहु। फरमाया तुम क्या चाहते हो कि लोगों के सामने पेचीदा और मुश्किल बातें करके क्या चाहते हो कि लोग किसी फितने के अंदर मुबतला हो जाएं और वो अल्लाह और उसके रसूल को झुटलाने लग जाएं। तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए जो आम अवाम को परेशानी लायक हो सकती है और फितने के अंदर मुबतला हो। उस चीज़ से, उस बात से बंदे को बचना चाहिए। तो ये मिर्जे की बहुत बड़ी जिसारत है, बेबाकी है और ये बहुत मैं समझता हूँ कि फितने वाली और उम्मत को और कौम को परेशानी के अंदर मुबतला करने वाली ये बातें हैं। अल्लाह ताला इस जुल्म से महफूज रखे और जो इसके फॉलोअर्स हैं अल्लाह ताला उनको भी हिदायत नसीब फरमाए, कुरान और सुन्नत की तरफ ये लोग रुजू करें और हकीकी इल्म हासिल करें। जी माशाल्लाह मुफ्ती साहब, माशाल्लाह आपने मुदल्लल और मुफस्सल तरीके से समझाई हैं बातें और अल्हम्दुलिल्लाह समझ भी आई और यकीनन दूसरे भाइयों को भी समझ आई होंगी और इस्तिफ़ादा हासिल किया होगा। तो इसी तरह इसने मैं बता रहा था कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बारे में भी ये बकवास की और अल्लाह ताला ने वो दुआ की और अल्लाह ने जो है उनको उनकी गलती कहा और गलती कहकर इसने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, वही कादियानियों का वतीरा कि अगर तुम मेरे मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ बोलोगे तो मिर्ज़ा कादियानी ने कहा कि एक भी नबी नहीं बचेगा फिर। इसी तरह इसके मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ मिर्ज़ा इंजीनियर छोकरे के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ कोई बोलेगा तो ये अपने मौक़िफ़ को साबित करने के लिए अंबिया के ऊपर झूठ बांधेगा और वो आपने देख लिया। यही कादियानियों का वतीरा है, यही ये अब के जो मरज़ई हैं, अब का जो फितना है उसी का भी यही वतीरा है। तो इस पर जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने खुद ही फरमा दिया कि मैं उससे उस चीज़ से कि जिसका मुझे इल्म ही नहीं है, तो वो मैं तुझसे सवाल कर रहा हूँ। तो नूह मुझे अलैहिस्सलाम ने छोटा कहा सा कि मैं जरूरी तुझसे काम पनाह है, मांगता हूँ ऐसी चीज़। जी मुफ्ती साहब। तो मुझे छोटा सा एक जरूरी काम है, आप जारी रखें जी। जज़ाकल्लाह। जज़ाकल्लाह मुफ्ती साहब। तो नूह अलैहिस्सलाम ने खुद ही कह दिया कि मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ या अल्लाह, ऐसी चीज़ का सवाल कर रहा हूँ कि जिसका मुझे नहीं मालूम था। जब मालूम ही नहीं था नूह अलैहिस्सलाम को और अल्लाह ने बता दिया कि वो आपके अब अहल में से नहीं है और उसके ऊपर बाकायदा अहादीस मौजूद हैं कि वो मुनाफिक था, वो आपका बेटा और मुनाफिक था और कुफार से मिला हुआ था, जिसकी हकीकत का नूह अलैहिस्सलाम को नहीं पता था।
تو نوح علیہ السلام نے بھی بتا دیا کہ مجھے اس حقیقت کا نہیں پتہ تھا، تو یہ کہہ رہے ہیں خطا کر لی، جبکہ اللہ نے کہا فرمایا تھا کہ اپنے اہل کو ساتھ لے لو، تو ساتھ لیا تو بیٹا رہ گیا، بیٹا آئے نہ، تو سوال کر لیا اللہ سے، تو اللہ نے بھی بتا دیا، اللہ نے واضح بتا دیا کہ اس چیز کا کیوں سوال کر رہے ہیں آپ کہ جس چیز کا آپ کو نہیں معلوم۔ تو نوح علیہ السلام نے فرما دیا کہ یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں کہ جس کا مجھے معلوم ہی نہیں تھا، اور جب اللہ نے بتا دیا تو کیا انہوں نے، جب اللہ نے بتا ہی دیا تو کیا پھر انہوں نے اصرار کیا کہ نہیں میں بالکل اپنی بات پہ میں ڈٹا ہوا ہوں، یا اللہ مجھے جو ہے وہ تو نے کہا تھا کہ وہ میں اپنے اہل کو لے لو، تو یہ میرے اہل میں ہی صحیح ہے، پھر یہ بکواسات کریں، جبکہ پیغمبر وہ ہوتے ہیں کہ جو پوری امت میں سے بہترین ہوتے ہیں، مرد اور بہترین ہوتے ہیں کہ جن کو چنا جاتا ہے۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کے بارے میں اس نے جھوٹ بولا کہ انہوں نے بھی قصد کر لینا تھا۔ ایک اور ویڈیو میرے پاس موجود تھی مفتی صاحب، میں اس لیے نہیں چلائی کہ چلو جو ہے وہ آپ کا بھی موقف آ جائے اور وقت بھی بچ جائے۔ تو اسف بھائی اس نے کہا کہ انبیاء رپورٹ نہیں ہوتے، اس نے ایسے الفاظ استعمال کیے کہ انبیاء رپورٹ نہیں ہوتے، اور پھر اس نے مثال دی کہ دیکھو کہ یوسف علیہ السلام، زلیخا نے اگر وہ بدفعلی زنا کرنے کی کوشش کی تھی تو پھر یوسف علیہ السلام نے بھی کر لینا تھا، جبکہ یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ جو اپنے بندے کو چنتا ہے اور پھر اس کے دل میں زنا کا خیال آ جائے۔ کہتے نہیں، مرزا انجینئر اس میں کہتا ہے کہ نہیں قصد کر لینا تھا، یوسف علیہ السلام نے قصد کر لینا تھا، یعنی کہ ارادہ تھا، قصد کر لینا تھا، اللہ نے بچا لیا معاذ اللہ، یعنی کہ زنا کی کوشش کر لینی تھی یوسف علیہ السلام نے، لیکن اللہ نے بچا لیا۔ جبکہ آپ تفاسیر اٹھا کے دیکھیں کہ اس میں جوابی حملہ کرنے کی بات تھی کہ جوابی حملہ جو ہے وہ آپ اپنے ہاتھ سے جو ہے وہ اس کو مارتے یا جوابی حملہ کرتے، جبکہ اس نے اس کو زنا پہ معاذ اللہ زنا کے اوپر یہ بات کر دی کہ یوسف علیہ السلام نے بھی زنا کا قصد کر لینا تھا معاذ اللہ۔ تو وہ جو بہترین مرد بہادر جو اللہ تعالیٰ نے بھی اپنی انبیاء کے چننے کا ایک معیار بتایا، وہ بھی غلط ثابت ہو گیا، اور یہ بھی ثابت ہو گیا کہ نہیں، کہ انبیاء بھی جو ہیں جو اللہ کی ہر ٹائم رحمت میں حفاظت میں ہوتے ہیں، وہ بھی زنا کا قصد کر لیتے ہیں، لیکن اللہ بچا لیتا ہے۔ زنا کا قصد تو ہو جاتا ہے، وہ کوئی مشکل بات نہیں انبیاء کے لیے وہ کہ وہ زنا کا ارادہ کر لیں، لیکن اللہ بچا لیتا ہے معاذ اللہ۔ اس کے اوپر ایک پوری ویڈیو موجود ہے، مفتی صاحب ہیں ایک، ان کا عثمان بھائی نام ہے معذرت کے ساتھ نیچے وہ مفتی صاحب نے میسج کیا ہے، اس کا بھی اعلان فرما دیں آپ۔ صبح 4 بجے انشاءاللہ عزیز کورس کی پہلی کلاس ہوگی، یہ اعلان فرما دیں۔ جی مفتی صاحب، صبح 4 بجے، یہ پاکستانی ٹائم 4 بجے غالباً ہوگا مفتی صاحب۔ تو جو اسٹوڈنٹس ہیں جنہوں نے رابطہ کیا ہے اور جو ختم نبوت کے حوالے سے کہ ایک قرآن کی آیت، ایک حدیث، اس کے بارے میں مکمل تیاری کروائی جائے گی، اور اس میں جو قادیانی دجل کرتے ہیں اس کا بھی بتایا جائے گا۔ تو انشاءاللہ وہ مفتی صاحب صبح 4 بجے یہ کلاس شروع کریں گے، اور مفتی صاحب یہ بھی بتا دیں جب آپ فری ہوں کہ وہ کلاس کا ٹائم جو ہے وہ کہاں پہ آن لائن کیسے پڑھائیں گے، ٹک ٹاک پہ آپ اس کا شروع کریں گے کلاس کا، یا یوٹیوب کے چینل پہ ہوگا، کیسے ہوگا وہ سارا؟ اگر کاشف بھائی آپ کو بھی علم ہے تو بتائیں، اور جو دوست ہیں نا اپنے وہ ضرور اس میں شرکت کریں، حصہ لیں، رجسٹریشن کروائیں اس میں، اور اس کی سند بھی مفتی صاحب بتا رہے تھے کہ جاری کی جائے گی۔ اور جو نوجوان اس مطلب کہ دیکھیں کہ کتنا فتنہ پھیل رہا ہے، قادیانی جی کتنی انہوں نے براڈ کی ادھر، اور تب مفتی صاحب ادھر نہیں تھے،
تو باقاعدہ دوستوں نے کہا کہ مفتی صاحب آپ ٹک ٹاک پہ آئیں، اور کیسے پھر یہ بھاگے، اور پھر ہمیں بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ ان کی رہنمائی سے ہم نے بھی یہ کام کیا، اور دیکھیں قادیانی جو بزدل جو ہے وہ آج ٹک ٹاک سے بھی بھاگ گئے ہیں، ہر سوشل میڈیا جو بھی یہ چوز کرتے ہیں اسے بھاگ جاتے ہیں۔ تو ہم بھی حصہ لیں گے، میں بھی حصہ لوں گا انشاءاللہ عز و جل، اور میں بھی رجسٹرڈ ہوں اس میں، تو میں بھی انشاءاللہ عز و جل اس کورس کا حصہ بنوں گا۔ آپ بھی سارے بنیں۔ صبح 4 بجے مفتی صاحب پہلی کلاس شروع کریں گے، تو اس کا جو طریقہ ہے وہ مجھے نہیں معلوم ابھی، اگر کاشف بھائی کو معلوم ہے تو وہ بیان کر دیں، یا پھر مفتی صاحب جب آئیں گے وہ بیان کر دیں گے۔ جی نعمان بھائی۔ جی عثمان بھائی، وہ گروپ کے اندر تو میں بھی ایڈ ہوں، تو میرے خیال ہے کوئی گروپ کے اندر لنک آئے گا یا کس طریقے سے؟ بس یہ طریقہ کار جو ہے نا اس کا واضح ہو جائے نا کلاس کا۔ جی مفتی صاحب جب پڑھاتے ہوتے تھے نا، مفتی مبشر رضا قادری دامت و برکاتہم العالیہ، وہ ایک پرائیویٹ لنک جو رجسٹرڈ ہوتے تھے دوست احباب رات ہوتے پہ لنک پہ، تو وہاں پہ پرائیویٹ کے طور پہ وہ پڑھ لیا جاتا تھا، اور پھر وہ ریکارڈنگ ہو جاتی تھی پرائیویٹ طور پر، اور پھر وہ ریکارڈنگ کا جو لنک ہے وہ انہی صاحبان کے پاس رہتا ہے کہ جو پڑھنے کے لیے رجسٹرڈ ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اور اس میں حصہ لیں، اپنا سارے دوست احباب حصہ لیں۔ جی جی اپنا اس عثمان کی بھائی، یہ شارٹ جی کورس تو جی میں نے کیا ہے چلیں۔ نا، شارٹ کورس وہ 1 منتھ کا جو انہوں نے کروایا تھا شاہ صاحب نے، وہ تو ہم نے کیا ہوا اپنا ہے۔ اپنا اس کی کیا ہے، اس کی فیس وغیرہ کتنی، ایڈمیشن کا کیا طریقہ کار ہے، تاکہ کیانی بھائی ابھی تو کیانی یہ بھائی، بہت صرف کیانی بھائی آپ امریکہ میں ہیں، آپ کے لیے $1000 ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اپنا اپنا یہ بتائیں نا کہ نہیں، یہ کیسے ہوگا؟ جی مذاق جی کر رہا ہوں، مذاق یہ کر رہا کیسے، ہوں۔ جی 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 نہیں آپ کیانی حکم بھائی کریں، یہ کیسے ہوگا؟ 1000 پاکستانی روپیز، یہ ابھی مجھے نہیں ٹھیک، معلوم، کیانی بھائی معلوم نہیں ہے۔ یہ شاہ جی فرما رہے تھے کہ شاید واٹس ایپ کے اوپر نا وہ بنائیں گے ایک گروپ، تو اس کے اندر جو ہے ساری آڈیو چلی جائیں گی، تو وہاں سے پڑھ لیا کریں گے، تو اگر مجھے بھی جی ایڈ کر دیں بالکل، اور تو وہیں پہ پھر ہو آپ کی سکتا ہے ٹھیک، کہ اس کا نا جو کویسچن آنسر بہترین بھی جو کویسچن آنسر بھی وہیں پہ ہو۔ اس کا جو بہترین آپشن ہے نا وہ یوٹیوب ہی ہے، کیونکہ یوٹیوب یا گوگل میٹ ہو جائے یا یوٹیوب ہو جائے، وہ بہترین آپشن ہے اس کی نا، یا پھر پتہ ہے اب یہاں تو پر کئی، اب تو واٹس ایپ پہ بھی ہو جی جاتا ہے بالکل۔ نا، اب تو جی واٹس ایپ جی پہ بھی یہاں ہو پر جاتا ہے۔ کئی جی ایسے، جی جی یہاں پر کئی ایسے انسٹیٹیوٹ ہیں نا، مثلاً اکیڈمیز ہیں یا اس طرح ٹریننگ کے، کہ وہاں پر جو ایڈمیشن لیتا ہے نا بندہ، اس کو وہ اپنا لنک بھیج دیتے، اور وہ پری ریکارڈڈ ہر چیز ہوتی ہے، اور آپ کے پاس بھی کوئی اس طرح کا ہونا چاہیے کہ آپ ایک دفعہ ریکارڈ کر کے اس کو سنبھال لیں، جو داخلے آتے جائیں گے ان کو وہ بھیجتے جائیں سیکوینسلی، اور وہ پڑھتے رہیں گے، کہ یہ جو ہے نا یہ بڑی اہم چیزیں ہوتی ہیں، اور بڑی مشکل سے ہم تک یہ پہنچتی ہے نا، تاکہ وہ آپ کے پاس ایک بالکل انسٹیٹیوٹ، اس کے اندر ہر چیز پڑی ہوئی ہو، جو بھی آتا ہے نیا کورس شروع ہوتا ہے تو اس کو جو ہے نا ایک بائی ایک اس طرح بھیجتے رہے۔ جی تو بالکل، اپنا اور یہ کچھ ایسے دوسرا بھی ہیں یہ نا تھا نا، جی کیانی بھائی جی کوئی ایسے بھی ہیں کہ جو مصروف ہوں، لیکن وہ یہ ایسی وہ کرتے ہیں کہ دوسروں کو کروا دیتے ہیں کہ چلیں میں مصروف ہوں، آپ کریں، پھر میں آپ سے استفادہ کر لوں گا، یا اپنے بچوں کو اس کورس میں وہ شامل کروا دیتے ہیں۔ تو یہ کورسز جو ہیں یہ وقت کی بڑی ضرورت ہے، قادیانیوں کے دجل کا جواب دینا وقت کی ضرورت ہے۔ عامی اچھا، بندہ، عامی جی جی شخص جو بالکل، ہے وہ پکڑ نہیں کر سکتا، جو کہ ایک بندہ ہے جس نے علم حاصل کیا ہے اس کے اوپر، جو وہ کر سکتا ہے۔ عامی شخص جو ہے وہ ان کے دجل کا فریب کا شکار ہوگا، اور پھر وہی کچھ ہوگا کہ یار اس کو بلائیں، اس کو بلائیں، اس کو بلائیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ ایک ایک بچہ، ایک ایک شخص اور بہنیں
جو ہیں وہ اس پہ عبور حاصل کریں قرآن کی آیات کے حوالے سے. ان کی تعویلات جو قادیانی کرتے ہیں وہ پھر آگے اس میں سے جو موضوعات نکلتے ہیں وہ سارے جو ہیں نا آنے چاہیے. تو یہ بڑا اچھا ایک عمل ہے. اور ایک آیت اور ایک حدیث اور اس کے اوپر ایک لیکچر, پھر اس کے اوپر کویشچن اور آنسرنگ. جب کویشچن اور آنسر ہوں گے نا تو میں کہتا ہوں کہ وہ ایسے حفظ ہو جائے گی چیز کہ وہ پھر ذہن سے نکلے گی نہیں انشاءاللہ. تو کاشف بھائی السلام علیکم, اگر آپ فری ہیں تو پھر آپ بات کریں. میں نا براڈ ختم کرنا چاہتا تھا, میں کہتا تھا کہ پھر میں نا 1 گھنٹے تک دوبارہ کروں, کیونکہ یہ نا موضوع وہ چھڑ گیا مرزا قادیانی کی, مرزا انجینئر کی ایک ویڈیو کے اوپر, جبکہ وہ ہمارا دوسرا بھی پروگرام تھا. تو لیکن مفتی صاحب کی باتیں ماشاءاللہ وہ پھر سننے میں جو ہے وہ مزہ اتنا آیا. جی اور جی میں تو ماشاء اللہ کہتا ہوں کہ عثمان بھائی, محفل ہونی ہی شاہ ایسی صاحب چاہیے. کا بیان ہی بہت زبردست تھا ماشاءاللہ سے. جی جی اچھا اپنا نا یہ عثمان بھائی یہ جو ہے نا آپ مرضیت قادیانیت کا کر رہے ہیں تو اس کا ایک اور ورژن بھی ہے. یہ اپنا یہ لوئس فرحان جو ہے یہ بھی ایک مرضی قادیانیوں کا ایک ان کا یہ ایک خلیفہ یا ان کا ایک پرافٹ یا جو بھی کہہ لینا, تو یہ بھی بڑا ضروری ہے, پر یہ انگریزی زبان میں ہے. تو یہاں پر جو لوگ ہیں نا خاص کر یہ چند دانے اس کے شاید لندن میں بھی ہیں اس کے, تو ادھر یہ بہت زیادہ ہے, تھے ابھی تو نہیں ہے, ابھی کوئی کائی ملے گا آپ کو. تو یہ بھی یہ مرزا بشیر زانی نے بنایا تھا, اور صادق جو خنزیر تھا نا اور بشیرہ خنزیر انہوں نے یہاں پر بنایا تھا. 1920-30 کی بات ہے. تو یہ بھی جو ہے نا قرآن کریم کے غلط ترجمے, اور انہوں نے نا یہاں پر اپنا کالا ایک گارڈ بنایا ہوا ہے جس کا نام ہے ماسٹر فرد محمد. یہ کالو کا گارڈ ہے, اور کالو کا جو پرافٹ ہے نا اس کا نام ہے آنریبل علیجہ محمد. preach the message of salvation and warning no matter the consequences at face. تو یہ سارا انگریزی میں ہے, اور انہوں نے یہاں پر قرآن کریم کی بھی دی ہوئی ہے, بائبل سے بھی ہر چیز. تو یہ جو ہے نا اس کو بھی نا یہ جو ہو رہا ہے نا اس میں یہ پروگرام اس میں شامل کریں, کیونکہ ہمارے انگریزی لوگ بھی ہر کوئی جانتا ہے آج کل کے دور میں, تو بڑا ضروری ہے. ابھی یہاں پر یہ لکھا ہوا ہے اس کا میں پڑھ رہا ہوں, NOI.org ہے ان کا وہ سائٹ, لکھا ہے علیجہ محمد that mountain that uphill road to climb for 40 long years, going to prison not because he was a wicked man but because America did not want him preaching the word that he was given while pursuing war with Japan. تو یہ جو ہے نا بلا سارے اس میں بکواسات لکھے ہوئے ہیں, اور یہ بھی وہی مرزا قادیانی والی بات ہے. کہتا ہے کہ for 44 long years the Elijah preached the message of salvation and warning. تو یہ ان کا جو ہے نا یہ کالو کا نبی ہے جناب, یہ مرزا قادیانی ہے. یہ سادہ قادیانی نے سارا یہ کلٹ ادھر بنایا تھا, اور ان کو وہ پٹکار پڑ رہے ہیں جب سے وہ آیا تھا آج تک, لتر ہی لتر. لیکن یہ ہے نا کہ بالکل یہ لوگ سارے کافر ہیں, لیکن ان کا آخری نام محمد ہے. یہ مرزیت کا دیکھیں نا, اسلام پر عملہ کرنے کی طریقہ کار دیکھیں ذرا. Great preacher Elijah Muhammad has given us subject that time and what must be done, and this subject will be with us until Allah say stop. ابھی دیکھیں جی کہتا ہے until Allah say stop. اچھا یہ ان کے جناب یہ ان کے فرما یہ ان کے گولڈن کوٹ ہے جی. تو یہ صورتحال ہے کہ یہ مرزائی قادیانی نا, اور یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے میلکم ایکس کو جو ایک نو مسلم تھا اس کو مرزیوں قادیانیوں نے اسیسینیٹ کرا دیا تھا نیو یارک میں. آپ اگر مرزیوں قادیانی سے پوچھیں تو وہ آپ کو دوبارہ نظر بھی نہیں آئیں گے کہ وہ کیسے ایسے ہی کیا طرح جس طرح وہ نہیں تھا ہمارے وہ جو بھائی ہیں انہوں نے آنکھیں نکال دی تھی. کیا نام ہے منیر, کیا نام ہے وہ جو ان کے بڑے مربی تھے جو ادھر قادیان میں بھی گئے تھے, تو جب ان کو اخراج بھی کیا ان کی آنکھیں بھی نکال دی, اور کئی کو نسیم مہدی کو انہوں نے مار دیا تھا. تو جس طرح یہ کرتے ہیں نا ظلم و استبداد, اسی چکر میں انہوں نے میلکم ایکس کو بھی نا بری طرح قتل کیا نا, اپنے برسٹ مار کر نا نیو یارک میں. اتنے یہ حرام کے بچے
پھر ادھر نیچے قرآن پاک عامر منیر نام تھا, عامر منیر. جی جی بسم اللہ جی بالکل آمن منیر صاحب کی آنکھیں جناب انہوں نے نکال دی تھی, وہ اندھے ہو گئے تھے. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی شان ہے کہ اللہ نے ان کو دوبارہ آنکھیں دے دی ہیں. آمن منیر صاحب ہمارے بڑے 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 ہمارے مقرر ہیں. اور یہ آگے دیکھیں نا کہ یہ کہتا ہے گاڈ پرومس دا کنگڈم رائٹ فل ہیئر رینڈرز پاورلیس شیطان پلیج مائی ڈیئر اینڈ بلوڈ بردر اینڈ سسٹر. او مرزا قادیانی کی طرح یہ بھی باتیں کر رہا ہے نا کہ پارٹ 19 آف لیکچر سیریز دا ٹائم اینڈ what must be done I mention exquest given to the honorable Alija Muhammad on 4 parallel of Jesus that are literally about black men and women of America and Western Hampshire, the lost sheep. اچھا یہ کہتے ہیں یہ ہم وہ بھیڑیں جو گم ہو گئی تھی. The prodigal son, the stone and that builder rejected and the wicked husbandman. اچھا یہ husbandman یہ پتہ نہیں کیا بلا ہے جی, یہ میں نے آج ہی پڑھا ہے یہ جناب ان کی جو ہے نا. پھر آگے نیچے بائبل لکھا ہے the holy bible. So when Jesus of 2000 years ago made this parable and asked what will the owner of the vineyard do on his coming, he will literally saying to the people to whom he was speaking, what will God do when he come into the world after your 6,000 year of misrule is up. And they gave the right answer, we will miserably destroy those wicked men. And جی 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 ابھی اچھا اچھا یہ جی ابھی آ رہی ہے. ہلو پتہ نہیں آواز کنٹینیوسلی آ رہی تھی. اچھا ابھی آ رہی ہے اپنا چوہے صاحب. مجھے لگتا ہے میرا نیٹ ہی خراب ہو گیا. نہیں مجھے آپ نیچے کر دینا, شاید اس وجہ سے آ رہی ہے. اچھا تو پھر آگے جی جی چوہے صاحب آگے وہ کہتا ہے کہ شیطان pledge to God is this because you have judged me to be erring and caused me to remain disappointed. I am going to lie in what for them not is for state path. بالکل مرزا قادیانی کی طرح اس نے بھی لکھے ہوئے بکواسات. So my dear Christian and Muslim family, you have deviated. کہتا ہے تم رسہ چھوڑ گئے ہو. Dear children of Israel, have we deviated? Dear family of Ibrahim, we have deviated. We are showing that we are grateful to God and the prophet that he gave one after another on this word. No one has not grateful to you, the taken people, black people of America and Western Hampshire, and stripped us of our connection to Africa. اچھا یہ افریقہ کی بات آ گئی ہے جی. یہ افریقہ کو رو رہے ہیں. ٹو اوور ریلیجن اینڈ گاڈ اینڈ ٹو اوور اون کلچر اینڈ نیم. تو یہ بات ہے کہ مرزیوں قادیانیوں نے نا کہاں کہاں اپنا گند نہیں پھیلایا, بڑے بڑے دور پھیلایا ہے. اور وہاں بھی جناب علی بس یقین کرے نا کہ بس دیر رات ان کو جو ہے نا بس وہ دوڑ لگی ہوئی ہے کہاں پر جا کر چھپو گے مرزیوں. اس دنیا میں تو تمہارے لیے کوئی جگہ ہے ہی نہیں ہے میرے پیاروں. بہتر ہے لعنت ڈالو مرزے سینئر پر, مرزے جونیئر پر. کم بیک ٹو اسلام. جی جو صاحب جی اپنا ابو حسن بھائی اور محمد بھائی جی آواز آ رہی ہے. شاید دوسرے بندے تو چلے گئے. اپنا عثمان اگر بند کرنا چاہتے ہو بند کر دیں.